بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک ایتھکس کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا قصہ بیان کروں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک صاحب مال جماعت تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح نے قوم سمود کو دعوت الہی دی اور اس قوم سے کہا، اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور بت پرستی کی وجہ سے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح نے کہا کہ تم بتاؤ کہ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے تم رسول خدائے برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح علیہ السلام، آپ ان سے اقرار کر لیں اور ان سے کہیں کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح نے ان سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، آپ دعا کریں اور میری قدرت کے نظارے دیکھیں کہ میں نے آپ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ آپ کا معجزہ ظاہر ہو اور آپ کی پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسے سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساعت کے اس نے ایک بچہ دیا۔ اس علاقے میں ایک چشمہ تھا جہاں سے یہ لوگ پانی پیتے تھے۔ وہ لوگ اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ حضرت صالح نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس وہ لوگ اس سے دودھ دھو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی کا چشمہ ایک روز اونٹنی کا ہے اور دوسرے دن تم لوگوں کا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کا پانی پینے کی ایک دن کی باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ کچھ عرصہ تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر ان لوگوں کو اعتراض ہونے لگا کہ اونٹنی سارے چشمے کا پانی پی لیتی ہے، ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ دراصل ایک بدکار عورت کے گھر گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے۔ اس نے ایک شخص جس کا نام قدار تھا اس کو سکھایا کہ اونٹنی کو مار ڈالو، لہٰذا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اونٹنی کی گردن پر تیر مارا۔ جب اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، لیکن اس ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی تو اونٹنی گر پڑی، اور سب نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا۔
اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ ان لوگوں نے اس کا بھی پیچھا کیا، لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ حضرت صالح نے کافروں سے کہا، اب حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ تمہارا سرخ ہو جائے گا اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ملک شام چلے گئے اور آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ اور یوں قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نے آ گھیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔